بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کے پاس بھیجو، ایسی تصویریں بھیجو، ایسے ویڈیو بھیجو، ایسے کلپس بھیجو اور بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا اسی کا نام محمد رسول، محبت رسول ہے؟ کیا اسی کا نام ہے؟ یہ تو مثال پہ ہے میرے دوستو، ایک تصویر ہے میرے پیارے، ایک تصویر ہے۔ کیا اسی کا نام محمد رسول اللہ کی محبت ہے؟ تو پھر ایسی محبت نبی کو نہ کرو میرے پیارو۔ میرا نبی ہمارے جیسے کتوں کی محبت کا محتاج نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ منانے والے 11 مہینے 20 پر 9 دن باٹل مارنے والے، گرے تو بھی قبلے کی طرف نہیں گرنے والے، اذانوں کی بے حرمتی کرنے والے، کوئی ماں کا ستایا، کوئی باپ کا ستایا، کوئی چورو کا رلایا، کوئی بچوں کا ستایا، کوئی حرام کما کر کھانے والا، کوئی ایسے ویسے دھندوں میں رہنے والا، جس کی زبان سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں، جس کی زبان سوائے گالی کے اور کچھ نہیں، جس کی زبان سوائے غیبت کے اور کچھ نہیں، جس کی نگاہ حرام بن چکی ہے، جس کا خیال حرام بن چکا ہے، جس کی زندگی فلموں میں ڈوب چکی ہے، گانوں میں ڈوب چکی ہے، واہیات میں ڈوب چکی ہے، لہو لعب میں ڈوب چکی ہے، ایسے لوگ بھی اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس دن باہر کیا آتے ہیں، شریعت کا ایک ایک عمل کا جنازہ اٹھتا ہے۔ آخر اس کو کون روکے گا، اس کو کون روکے گا؟ ہم تو پہلے ہی سے جلوس کے قائل نہیں، اور ہم کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہم اگر روکیں گے ایک لمبا فساد، ایک لمبا اختلاف، ایک لمبی مصیبت ٹھہر جائے گی۔ میں صاف کہنا چاہتا ہوں، جلوس کے ذمہ داروں سے میں تمہارے جلوس کا مخالف نہیں ہوں، کرو، لیکن ایسا جلوس کر کے جہنم کے دروازے اور جہنم کے اندر کے دروازے میں اپنا نام کیوں لکھواتے ہو، اپنا نام کیوں لکھواتے ہو؟ ارے ہم تو تمہارے حق میں مر چکے ہیں اور ہمارا کوئی اعتبار تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے علماء تو زندہ ہیں نا، تمہارے علماء زندہ ہیں، اللہ عمر میں برکت دے، تمہارے مدرسے آباد ہیں، تمہارے فتوی خانے آباد ہیں، تمہارے مفتیان آباد ہیں، تمہارے جلوسوں کا رنگ، تمہارے جلوسوں کا ڈھنگ، تمہارے جلوسوں کا انداز، وہ ڈی جے، وہ باجے، وہ ناچ، وہ گانا، وہ راستوں میں لڑنا، وہ ٹریفک کو روکنا، دوسروں کو تکلیف دینا، بے حیائی، اور گھروں کے اوپر سے کھڑے ہو کر، ڈھابوں میں کھڑے ہو کر، اوپر کے مالوں میں کھڑے ہو کر، بن سور کر لڑکیوں کا کھڑ کر دیکھنا، نیچے سے سیٹیوں کا مارنا، اوپر سے انڈے اور جس میں پانی بھرا ہوا رہتا ہے اوپر سے نیچے پھینکنا، نیچے سے اوپر والی کو ہنکی مارنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام تماشے اس تفتہ کے اندر لکھو اور تمہارے علماء کے پاس بھیجو۔ ہمارے علماء کے پاس بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری زبان سے قرآن بھی نکلتا ہے۔ شاید اس کو تم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہمارے فتوے کہاں قبول کرو گے؟ تمہارے علماء کے پاس بھیجو، ایسی تصویریں بھیجو، ایسے ویڈیو بھیجو، ایسے کلپس بھیجو اور بتاؤ کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا اسی کا نام محمد رسول، محبت رسول ہے؟ کیا اسی کا نام ہے؟ یہ تو مثال پہ ہے میرے دوستو، ایک تصویر ہے میرے پیارے، ایک تصویر ہے۔ کیا اسی کا نام محمد رسول اللہ کی محبت ہے؟ تو پھر ایسی محبت نبی کو نہ کرو میرے پیارو۔ میرا نبی ہمارے جیسے کتوں کی محبت کا محتاج نہیں ہے۔
ہمارا نبی ہمارے جیسے غداروں کی محبت کا محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسے بے نمازی اور داڑھی منڈوں کی محبت کا محتاج نہیں ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے جس کو ابو بکر نے عمل کر کے محبت کا ثبوت دیا، عمر نے جان قربان کر کے محبت کا ثبوت دیا، عثمان نے جان قربان اور شہادت کا پیالہ پی کر محبت کا ثبوت دیا، علی نے اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں قربانی دلوا کر محبت کا ثبوت پیش کیا۔ ہمارا نبی ہمارے ایسی محبتوں کا محتاج نہیں ہے جو غیروں کے تہواروں میں شراب پی کر ناچنے والوں کی نقل کرتا ہے اور حضور سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرا نبی کون ہے؟ مخلوق کیا محبت کرے گی؟ میرا نبی تو وہ ہے جس سے خالق بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ ہے میرے دوستو۔ یہ صرف انداز کو دیکھو، کل آپ نے ایسے طریقے دیکھے ہوں گے، اب ان نوجوانوں کو روکے گا کون روکے گا؟ جلوس کے ذمہ دار اگر تمہارے دلوں کے اندر ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کوئی ہوگا اپنے حلقے کا دادا، نانا، چچا، پھپھا، ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، علم ہے جوتوں کو بوسہ دیں گے، عمل ہے ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے نزدیک باتھ روم کے سڑے ہوئے جگ کی حیثیت بھی نہیں۔ حق بولتے ہیں، کسی کی دادا گیری اور کسی کی لیڈرشپ کو سامنے رکھ کر نہیں، موت کو سامنے رکھ کر بولتے ہیں۔ ایسے نبی کی محبت میں ناچنے والوں کے ناچ کا ذمہ دار کون ہے؟ گانے بجانے، نبی اللہ اکبر کبیرہ، گانے ڈائریکٹ گانے بجائے گئے۔ ہمارا کوئی ہمارے اپنے مسلک کا، کیونکہ مذہب کے ساتھ مسلک کو بھی بیان کرنا ہے، ہمارا اپنے مسلک کا دعوت و تبلیغ کا کوئی ساتھی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، میں گریبان کی پٹی ایسے پکڑ کر پوچھوں گا، دعوت کو داغ نہ لگا، تبلیغ کو داغ نہ لگا، کیونکہ میرے مسلک کا ہے، تھپڑ مار کر پوچھنے کی مجھے اجازت اور حق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جنہوں نے جلوسوں کی اجازت دی، جنہوں نے جلسوں کی اجازت دی، جنہوں نے گانے بجانے کو سما کا نام دیا، سما کا نام، قوالیاں، ارے جاہل تو تیری ماں پر رو، تو تیری ماں پر رو، اس لیے کہ تیری ماں نے تجھے دودھ تو پلایا، دین نہیں سکھایا، تو تیرے باپ پر رو، اس لیے کہ تیرے باپ نے تیرے لیے پراپٹی تو بنائی لیکن تجھے دین نہیں سکھایا، تو اپنے آپ پر رو کہ اگر کسی جنگل کا جانور بن کر پیدا ہو جاتا، خبر کے عذاب سے بچ جاتا، حشر کے حساب سے بچ جاتا، لیکن تو انسان اور مسلمان بن کر پیدا ہوا، قوالیوں کو سما کا نام دیتے ہو۔ جاؤ جا کر پوچھو، میں نے فتاوی رضویہ پڑھا ہے، بہار شریعت پڑھا ہے، اب میں سب سے محبت کرتا ہوں، حالات عالم کے بہت خراب ہو چکے ہیں، امت کا اتفاق ضروری ہے، میں نے حضرت امام احمد رضا کی کتابیں اور فتاوے پڑھے ہیں، اور ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کے نام لیوا ان کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ بات تو میں نے یہ نتیجہ نکالا، عزیزان، جو محمد کو بدنام کرے اس کو اپنے امام کے نام کی کیا حیثیت رہ جائے؟